السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم اے رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، کے پی کے اندر جو بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں اس پر ایک بڑی زبردست ہمارے پاس رپورٹ ہے۔ اس میں کچھ پی ٹی آئی کے جو اپنے رہنما ہیں ایک دوسرے پر کس طرح الزامات کی بوچھاڑ کر رہے ہیں۔ اور ناظرین، اس ویڈیو اور اس رپورٹ کو پورا دیکھنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیں، چینل کو لازم سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ ہم اس طرح کی جو دلچسپی سے بھرپور ہماری کاوش ہے وہ آپ تک پہنچاتے رہیں۔ ناظرین، کے پی کے اندر آپ کو یاد ہوگا پچھلے گزشتہ 8 سال سے کے پی کے اندر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، اور بارہا پی ٹی آئی کے جو لیڈران ہیں وہ دعوے کرتے ہیں کہ کے پی کے اندر جس طرح کا ٹرانسپیرنٹ ہم نے نظام بنا دیا ہے، انشاءاللہ نہ کوئی بھی سیاسی جماعت وہاں وہ مقبولیت اپنی نہیں رکھتی جو پی ٹی آئی نے اپنی 8 سالہ پرفارمنس سے دی ہے۔ لیکن ناظرین، یہاں پر بالکل ہی ان بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے کے اندر ہی بالکل الٹا ہو گیا۔ یہ سمجھ لیں کہ پی ٹی آئی کو بہت بڑی شکست کا سامنا ہے۔ جمعیت علماء اسلام جس کے بارے میں یہ چہ مگوئیاں کرتے رہے، ان کے خلاف پی ٹی آئی کے جو لیڈران ہیں وہ جا بجا باتیں کرتے رہے، لیکن وہاں پر جمعیت علماء اسلام یعنی مولانا فضل الرحمان کی جو جماعت ہے اس نے وہاں پر واضح برتری حاصل کر رکھی ہے۔ ناظرین، کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں کے بیانات ہیں، بشمول وزیر اعظم پاکستان نے بھی اپنا ایک اس میں ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے انہوں نے بھی بات کی ہے۔ میں سب سے پہلے بات کروں گا شبلی فراز کی۔ شبلی فراز کے پی کے نشست سے وہ سینیٹر ہیں، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جی مہنگائی نے بہت زیادہ عوام کو ناراض کیا ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ بلدیاتی انتخابات میں ہمیں وہ واضح برتری نہیں مل سکی کیونکہ لوگ مہنگائی سے بہت تنگ تھے۔ اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے جو اپنے ہی ہمارے جو پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ اپنے ہی لوگوں کے اپوزٹ الیکشن لڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں شکست ہوئی۔ پھر اس کے بعد ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جی جو بھی بات ہے جس طرح بھی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے بہت سارے کارکن وہاں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، لوگ مہنگائی سے ہمارے ساتھ ناراض تھے، مگر انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم نے کوئی کرپشن کی ہے۔ تو اس پر بھی ایک بڑی تفصیلی بڑی دلچسپ گفتگو ہے، آگے جا کے ہم کریں گے۔ پھر اس کے بعد فواد چودھری صاحب نے بڑا سخت ایک بیان مولانا فضل الرحمان کی جو جماعت جمعیت علماء اسلام کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ دیکھیں، بے شک پی ٹی آئی اگر کمزور ہو گئی ہے یا پی ٹی آئی کمزور ہوگی تو یہ ملک بھیڑیوں کے ہاتھوں میں چلا جائے گا۔ یہ میں سمجھتا ہوں تھوڑا سخت انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ بہرحال یہ بات طے ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو جماعت ہے وہ وہاں پر واضح برتری حاصل کیے ہوئے ہے۔ عمران خان صاحب ہمیشہ دھاندلی کے اوپر بات کرتے ہیں، اور جو ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے، جو ووٹوں کی خریداری ہوتی ہے یا کینڈیڈیٹس کو خرید لیا جاتا ہے، اس پر عمران خان صاحب نے ہمیشہ بڑی واضح اپنا دو ٹوک اپنا نظریہ پیش کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا الیکشن کمیشن کے اندر جس طرح انہوں نے دوبارہ ری پولنگیں بھی کروائیں اور ری کاؤنٹنگ بھی کروائی ووٹوں کی عمران خان صاحب نے، لیکن یہاں پر جو وہ عمران خان صاحب کا موقف تھا وہ اس کی نفی ہوتی نظر آ رہی ہے۔ وہ میں برملا کہوں گا کہ یہاں پر لڑائی بھی ہوئی ہے، مار کٹائی، حتیٰ کہ دھماکے، راکٹ لانچر، قتل عام، مطلب ایک تو ڈیرہ اسماعیل خان سے جو سٹی میئر کی جو سیٹ کا کینڈیڈیٹ تھا اس کو بھی گولیاں مار دیا گیا۔ تو یہ سب تو ان کی جو عمران خان کا ایک نظریہ تھا اس کی نفی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اس پر بھی بلاول بھٹو کا بھی ایک بیان آیا کہ جی دیکھیں، الیکشن کمیشن کو اس میں اپنا رول پلے کرنا چاہیے کہ جو دھاندلی ہو رہی ہے یا مار کٹائیاں لڑائیاں ہو رہی ہیں، اس کے اندر الیکشن کمیشن کو اپنا واضح موقف دینا چاہیے اور اس ساری چیزوں کو روکنا چاہیے۔ ناظرین، اس کے علاوہ ایک بڑی دلچسپ گفتگو ہو گئی رات کو ایک نجی چینل کے اوپر، جناب ایم این اے سے ہیں ایک نور عالم خان صاحب، اور ان کے کوئی عزیز بھی ہیں، ڈپٹی اسپیکر ہیں، تو انہوں نے ڈپٹی اسپیکر محمود جان نے یہ کہا کہ جی نور عالم صاحب جو ایم این اے ہیں انہوں نے اس میں بہت سارے لوگوں کو سپورٹ، ہمارے جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے ان کو سپورٹ نہیں کیا،
اور یہ انہوں نے بالکل واضح طور پر کہا کہ پی ٹی آئی کے جتنے یہاں پر امیدوار تھے ان کو ہماری جو بڑی قیادت یہاں پر کے پی کے اندر بڑی قیادت موجود ہے، انہوں نے بالکل اس میں کوئی ان کی مدد نہیں کی۔ اچھا، اس میں پھر ایک میں ذکر کر رہا تھا کہ نجی چینل پہ لائیو سیشن کے اندر نور خان صاحب نے یہ واضح طور پر کہا کہ دیکھیں، اگر اس طرح کی باتیں ڈپٹی اسپیکر صاحب کر رہے ہیں، رشتہ داری اپنی جگہ پر ہے، سیٹیں اور سیاست اپنی جگہ پر ہے، لیکن میں ایک بات واضح کر دوں کہ مجھے اپنی کرسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر میرے ووٹرز کو وہ جو ان سے وعدے کیے گئے تھے، اگر وہ چیزیں ہم فراہم نہیں کر سکتے تو پھر ہماری سیٹوں کا یا ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور انہوں نے محمود خان صاحب ڈپٹی اسپیکر ہیں جو ان کی بات کی بالکل انہوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا، کہ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی بات ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی، ایسا قطعی نہیں ہوا، چونکہ اس وقت لوگوں کے پاس نہ بجلی ہے نہ گیس ہے، اور آٹا ہے تو وہ بھی انتہائی مہنگے ریٹوں میں مل رہا ہے، چینی ہے تو وہ مہنگائی کے اوپر انہوں نے بڑا زور دیا کہ اس سے ہمارا ووٹر ناراض ہوا۔ اور میں بار بار کہتا رہا اپنی قیادت سے کہ یہ جو آپ کے آس پاس لوگ ہیں ان کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ کون لوگ ہیں جو صرف چاپلوسی کر رہے ہیں، خوش آمدی لوگ ہیں، خان صاحب کو جو صحیح ایکچول گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ نہیں بتا رہے۔ تو اس پر انہوں نے بڑا سختی سے اس کا یہ کہا کہ ہماری پارٹی کے اندر کچھ ایسے لوگوں کا ایک ٹولہ شامل ہو گیا ہے جو خان صاحب کو غلط بریفنگ دے رہا ہے۔ بہرحال جو اس چینل کے جو اینکر تھے انہوں نے سوال کیا کہ دیکھیں نور خان صاحب یہ بتائیں کہ لوگ تو وہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ چلیں جو بھی ہے ہمیں ووٹ لوگوں نے نہیں دیے، مہنگائی بے شک ہے، لیکن جس طرح بھی ہے ہماری قیادت کے اوپر یا ہماری یہاں کی جو گورنمنٹ ہے، جو آپ پچھلے 8 سالوں سے یہاں پر ہماری گورنمنٹ ہے، تو کوئی ہمارے اوپر کوئی کرپشن چارجز نہیں ہیں۔ تو اس پر انہوں نے اس بات کی بھی نفی کی، انہوں نے کہا جی کیوں نہیں ہے، میں خود ایک ایم این اے ہوں اور میری زمینیں جو ہیں وہ بھی جعلی انتقالات کے اوپر لوگ ٹرانسفر کروا لیتے ہیں، اور کون سا ادارہ ہے جو کرپشن نہیں کر رہا۔ تو یہ بھی ان کا کہنا تھا کہ کرپشن کوٹ کر بھری گئی ہے، ہر ادارے میں کرپشن موجود ہے۔ تو لہٰذا نور عالم خان نے بڑا سخت اپنا موقف اپنایا اور انہوں نے کہا کہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ میری پارٹی قیادت مجھ سے ناراض ہو یا میری سیٹ کو کوئی خطرہ ہو، میں حق اور سچ کی بات کروں گا، میں اپنے ووٹر کی جو پرابلم ہے، مشکلات ہیں، اس کے اوپر میں ضرور توجہ دلانا چاہوں گا۔ تو عمران خان صاحب جو ہمارے وزیر اعظم پاکستان ہیں، انہوں نے کہا کہ غلط سیٹوں کی تقسیم اور غلط کینڈیڈیٹس کی تقسیم کی وجہ سے ہمیں وہاں پر شکست کا سامنا ہوا ہے، لیکن ہم یہ عوام کو یہ واضح کر دیں کہ ہم دوسرے مرحلے میں جو ہماری جماعت پی ٹی آئی ہے وہ ایک بھرپور طریقے سے اپنا کم بیک کرے گی۔ تو بہرحال اپوزیشن لیڈروں کے بھی کافی سارے سخت بیانات آ رہے ہیں، لیکن ہم اس پر بات نہیں کریں گے۔ بہرحال وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے جس طرح کی لوگوں کو امیدیں تھیں کے پی کے اندر یہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں اس سے ان امیدوں کو کافی مایوسی ہوئی ہے۔ تو ناظرین، ہمارے پاس چونکہ رزلٹس آتے جا رہے ہیں، اس پر ہم اور بھی جب یہ الیکشن مکمل ہوگا تو اس پر ایک مکمل ایک جامعہ ہم آپ کے ساتھ ایک ویڈیو اور کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اپنی نئی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان ایم اے رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔